أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. وانذرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر. یہ سورۃ المومن جس کا دوسرا نام سورۃ الغافر بھی ہے، اس کی چند آیات ہیں. آیت نمبر 17 سے لے کر ابھی اس وقت میں نے آپ کے سامنے 17 سے لے کر 20 تک کی آیات تلاوت کی ہیں. ان میں اللہ رب العزت نے احوال الآخرت میں سے کچھ احوال کا تذکرہ کیا ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم. آج کے دن الیوم تجزا کل نفس جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو بما کسبت جو کہ اس نے کمایا. اچھا کمایا تو ظاہر ہے کہ اچھا بدلہ ہوگا، اور اگر برائیاں کرتا رہا، گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا تو اس کا برا بدلہ ہوگا. لا ظلم اليوم، آج کسی پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے نہ دنیا پر کبھی کسی پر ظلم کیا ہے اور نہ ہی وہ آخرت میں کسی پر ظلم کرے گا، لیکن وہاں چونکہ یوم حساب ہے، اس یوم حساب کی مناسبت سے اسپیشل یہ کہا گیا لا ظلم اليوم. آج حساب و کتاب تو سب کا ہوگا، کس نے کتنی نیکیاں کی اسے کیا ملنا چاہیے، کس نے کتنے گناہ کیے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، یہ سارے کا سارا عین عدل و انصاف کے ساتھ ہوگا، ظلم نہیں ہوگا. اور ظلم کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. ظلم کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی جتنی نیکیاں جمع کر چکا ہو اس کو اس کی ان نیکیوں کے مطابق برابر اجر نہ ملے، تو یہ ظلم ہوگا. یا کسی نے گناہ کم کیے ہیں لیکن اس کو سزا اس سے زیادہ دے دی جائے تو یہ بھی ظلم ہوگا. اسی طرح مظلوم دیکھ رہا ہے
مظلوم دیکھ رہا ہے کہ اس آدمی نے مجھ پر ظلم کیا تھا اور اس وقت اس کی آنکھوں کے سامنے وہ مزے سے گزر جائے، یہ بھی ظلم ہوگا یا نہیں؟ اس کو اس کے ظلم کا بدلہ نہیں دلایا گیا۔ کسی بھی نوعیت کا ظلم ہوگا، قیامت کے دن اللہ رب العزت کسی پر کسی قسم کا ظلم کی کئی اور شکلیں بنتی ہیں، اللہ رب العزت کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، بلکہ سب کا حساب ان کے عمل کے عین مطابق دیا جائے گا، نیک کو نیک اور بد کو بد، نیکیاں کرنے والے کی جنت اور برائیاں کمانے والے کے لیے جہنم، جیسا کہ معروف ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج ہر شخص کو اس کی کمائی کے برابر بدلہ دیا جائے گا، ان اللہ سریع الحساب، اللہ حساب کرنے میں بڑا تیز ہے، اللہ حساب کرنے میں سری کا لفظ تو بڑا معروف ہے نا، سری ہے، سرعت ہے، یہ سڑکوں پہ آپ چلتے پھرتے لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اقصی سرعہ 120 کلومیٹر، یعنی زیادہ سے زیادہ 120 کلومیٹر یہاں سے چل سکتے ہیں، کہیں 110 ہے، کہیں 100 ہے، تو سرعہ اور سرعت اردو میں سرعت استعمال کر لیتے ہیں، جلدی۔ اللہ رب العزت جلد حساب لینے والا ہے۔ آدمی دل میں سوچ سکتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان ایک میدان میں جمع ہوں گے، اتنے لوگوں کا حساب اللہ رب العزت، اور پھر ایک آدمی کا 60 سال کا، 70 سال کا، 100 سال کا، 1000 سال کا، اتنا لمبا چوڑا حساب اللہ کیسے اتنی جلدی لے گا؟ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کو کسی کا حساب لینے کے لیے، کسی کے معاملہ میں فیصلہ صادر کرنے کے لیے کوئی دیر نہیں لگے گی کہ گواہ آ رہے ہیں، گواہ جا رہے ہیں، تاریخ پہ تاریخ، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جو ذات الہی اس دنیا میں جتنے بھی انسان ایک وقت میں روئے زمین پر موجود ہیں، سب کی بیک وقت سن سکتا ہے اور بیک وقت سب کی بات پوری کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ حساب بھی اسی طرح لے؟ اللہ رب العزت کے لیے اس دنیا میں ہوتے ہوئے یہ کوئی ناممکن نہیں ہے۔ ایک میدان میں سارے بنی نوع انسان جمع ہو جائیں اور ہر کوئی اپنی اپنی خواہش ظاہر کرے، اپنی اپنی طلب اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرے، اللہ رب العزت سب کی یک وقت سنتا بھی ہے اور پوری کرنے پر قادر بھی ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ اسے کوئی لینگویج پرابلم نہیں ہے کہ بھائی یہاں کچھ ملواری لوگ کھڑے ہیں، وہاں پشتو والے ہیں، وہاں پنجابی والے ہیں، ان کی سنیں ان کی سنیں، کوئی زبان۔ اللہ رب العزت کے لیے ایسا کوئی پرابلم نہیں، ہر کسی کی، ہر جاندار کی، چاہے وہ انسان کے علاوہ غیر انسانی مخلوقات ہی کیوں نہیں ہیں، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، پرندے درندے ہیں، اللہ رب العزت ہر کسی کی زبان بھی جانتا ہے، ہر کسی کا مطالبہ بھی سنتا ہے، ہر کسی کے لیے جو کسی کا مطالبہ ہے، جو کسی کے حق میں جائز مناسب ہے، وہ پورے بھی کرتا ہے۔ اس ذات کے لیے یہ ناممکن ہے کہ قیامت کے دن اسے وقت لگے، قیامت کے دن اس کے لیے کوئی مشکل پیش آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں بہت جلد حساب کر لوں، قیامت کا دن ہوگا، تمہارے 60 70 100 1000 سال کی زندگی کا لمحات میں حساب ہو جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت ہی تیز حساب کرنے والا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اب دیکھیں دنیا میں کتنی چیزیں، کتنے شعبے، کتنے کام چل رہے ہیں، اور کیا اللہ کی نظر سے کوئی چیز غائب ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی نظر سے کوئی چیز غائب نہیں، ہر چیز پر اس کی نظر ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، روشنی میں ہو اندھیرے میں ہو، پہاڑوں میں ہو، وادیوں میں ہو، غاروں میں ہو، گھروں میں ہو، اللہ رب العزت کی ہر چیز پر برابر نظر۔ اس ذات کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ قیامت کے دن وہ ہمارے حساب کتاب، ہمارے چٹھا کو کھولے اور دیکھتے دیکھتے حساب کتاب جو ہے اس سے فارغ ہو جائے۔ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت ہی جلد حساب لینے والا ہے۔
اور فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اے میرے نبی ان لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرا دیجئے، قیامت کے دن سے ڈرائیے کہ وہ دن بہت ہی جلد آنے والا ہے، جلد آنے والے دن کے بارے میں ان کو ڈرائیے۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ میں تو ابھی جوان ہوں۔ ہمارے یہاں تو یہ بھی بہت چلتا ہے نا کہ کسی کو حج کے لیے کہیں، وہ کہیں گے ابھی بہت وقت باقی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ لکھوا کے لایا ہوا ہے، ابھی بہت وقت باقی ہے، کریں گے، حج کریں گے، فلاں کام کریں گے۔ اللہ کے بندو، کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اگلے لمحات میں کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا بیتے گا تمہیں معلوم ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کی کسی کو خبر تو نہیں دی، لیکن اتنا ہمیں بتا دیا کہ قیامت بہت قریب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو یوں اٹھایا، ہلایا، ملایا اور کہا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں۔ یہاں کوئی فرق ہے؟ کوئی دوری ہے؟ ایک انگلی کے ساتھ دوسری ہے۔ قیامت بہت قریب ہے، اور اگر کسی کو عبرت حاصل کرنی ہے، قیامت کے لیے تیاری کرنی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ بلا تاخیر تیاری کر لے۔ وہ ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھے، ہر رات کو اپنی زندگی کی آخری رات سمجھے، ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھے، اور مکمل تیاری میں رہے کہ پتہ نہیں کس وقت قیامت آ جائے گی۔ اور آج ہمارے لیے یہ بات سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ تھوڑا پہلے وقتوں میں شاید اس زعم میں آدمی رہ سکے کہ نہیں ابھی تو بڑا وقت باقی ہے، بوڑھے ہوں گے، بیماری آئے گی، مریں گے۔ آج کل تو گاڑیوں کا سلسلہ اتنا ہو گیا ہے کہ دیکھتے دیکھتے موتیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اور گاڑیوں کے علاوہ ایک بیماری جو پہلے لوگوں میں شاید کبھی تھی ہی نہیں، آج کل کے دور نے وہ بیماری ہمارے سامنے لا رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اچھا بھلا چلتا پھرتا آدمی دیکھتے دیکھتے آنن فانن جان نکل گئی، اور لے کے اٹھا کے بھاگے۔ اب آج کل چونکہ میڈیکل بھی بہت ہے، جگہ جگہ ڈاکٹر ہیں، اور مرے ہوئے آدمی کو بھی آسانی سے ہم یقین نہیں کرتے کہ یہ مر گیا ہے، نہیں جی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو تو مرے ہوئے اتنے گھنٹے ہو گئے ہیں۔ اب ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اب پہلے کچھ عرصہ پہلے تک یہ چیزیں نظر نہیں آتی تھیں، آج بیماری کو رنگا رنگ شکلوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور اب یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے کہ موت کا پتہ نہیں کس وقت آ جائے، موت کا پنجہ کب آ کے دبوچ لے گا کوئی نہیں جانتا۔ لمحات میں آدمی تندرست و توانا نظر آ رہا ہے، اگلے لمحات میں وہ قبر میں دفنایا جا رہا ہے۔ پتہ چلا کیا ہوا ہے؟ جی اچھا بھلا تھا، جا رہا تھا، آ رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ خبر دے دیں کہ قیامت بہت قریب ہے، اور جو آدمی آج مر جائے اس کے لیے قیامت سے کیا تعلق ہوا؟ اس کی تو قیامت آ گئی نا۔ من مات قامت قیامت ہو، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ اس قیامت کو آنے میں اگر کچھ وقت باقی بھی ہے تو ہماری موت بھی قیامت ہے، اور یہ کب آ رہی ہے کوئی نہیں جانتا۔ اور قیامت کے قریب ہونے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ قیامت بہت قریب ہے، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اس بات کو دہرایا اور ہمیں بتایا کہ قیامت دور نہیں ہے، قیامت بہت ہی قریب ہے۔ اور سورۃ النجم جس کا ترجمہ اور کچھ شرح تفسیر وغیرہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، سورۃ النجم میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 57 اور 58 57 58 میں ارشاد فرمایا آزفۃ الآزفہ، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور قیامت کے وقت کو کہ وہ کب آنے والی ہے، کب واقع ہو جائے گی، اللہ کے سوا کوئی اسے بتا بھی نہیں سکتا۔ قیامت آ گئی، آزفۃ الآزفہ۔ اللہ رب العزت نے ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا، ماضی کا کہ قیامت آ چکی،
اور یہ کب ہوتا ہے؟ جس بات کے بارے میں یقینی کسی کو یقین دلانا ہے کہ یہ کام ہوگا ہی ہوگا، اس کو ماضی کے صیغے میں بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو سمجھے ہو چکا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النجم میں فرمایا آزفۃ العازفہ، قیامت آ چکی، اور ساتھ ہی آگے دوسری صورت شروع ہوتی ہے سورۃ القمر۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی صفحے کا فرق ہے صرف۔ سورۃ النجم ختم ہوئی، سورۃ القمر شروع ہوئی۔ پہلی ہی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعہ وانشق القمر۔ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ اقتربہ، اس میں قرابت یا قرب کا لفظ ہے یا نہیں؟ اقتربہ الف نکال دیجئے اور آگے کیا بچا؟ اس میں سے تے بھی نکال دیں، قرب رہے گا سیدھا سیدھا۔ قرب یعنی قیامت جو ہے وہ بہت ہی قریب ہے۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اللہ رب العزت نے جا بجا انسان کو اس طرف توجہ دلائی کہ لمبی تان کر نہ سو جاؤ، یہ نہیں کہ کر لیں گے، یہ نہ سوچو کہ ہمیں ابھی کچھ اور کام کرنے ہیں، ان سے پہلے فارغ ہو لیں، ان سے فارغ ہونے کے بعد یہ دیکھا جائے گا، حج بھی کریں گے اور یہ کام بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے۔ بلکہ آج وقت ہے جس سے جتنا جلدی ہو سکے وہ اپنے آخری وقت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی عمل سر انجام دے لے۔ یہ انتظار نہ کرے کہ میں بوڑھا ہوں گا، میری اتنی لمبی عمر ہوگی، پھر میں بیمار ہوں گا اور جا کے مروں گا۔ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ آج کل کے دور میں اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے کہ دیکھتے دیکھتے آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار ہمیں یاد دلایا، جگہ جگہ ہمیں یاد دلایا کہ قیامت بہت قریب ہے۔ ایسا نہ کرو کہ یہ وقت پتہ نہیں کب آئے گا، کتنا وقت ہمیں ملے گا، اور ہم اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ نہیں یہ کام جو ہے یہ کریں گے۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر لو، کس وقت موت واقع ہو جائے گی تم نہیں جانتے۔ اور سورۃ الانبیاء قرآن کریم کی یہ 21ویں صورت ہے، اس کا بھی آغاز سورۃ نجم کے تھوڑا آخر میں، سورۃ قمر کے بالکل آغاز میں، اور اسی طرح سورۃ الانبیاء کے آغاز میں پہلی ہی آیت میں وہی الفاظ ہیں اقتربت الساعہ وہاں، اور یہاں ہے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ اس سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، حساب کب ہوگا؟ حساب تو قیامت کے دن ہوگا نا۔ آج تو ہماری باغیں کھلی ہیں، جدھر چاہیں جائیں آئیں، ظلم کریں، زیادتیاں کریں، حلال کھائیں حرام کھائیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ لیکن قیامت کے دن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس دن حساب ہوگا، اور یہاں اللہ رب العزت فرمایا اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت۔ لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، جبکہ لوگ اس حساب کے وقت سے اعراض کیے بیٹھے ہیں، یعنی اس طرف توجہ نہیں دے رہے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا ہمیں یہ توجہ دلائی کہ جتنی بھی کسی کو عمر حاصل ہے اس کے اندر کل جو گزر چکا ہے گزر گیا، جو آنے والا ہے اس کے انتظار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے دن جو کچھ کر سکتے ہیں آج ہی کر لیں، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں آج ہی ہے۔ جو گزر گیا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، جو آنے والا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ آج ہی جو کچھ کرنا ہے کر لیں، تاکہ کل کو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں کہیں رسوا نہ ہونا پڑے۔ تمہیں اتنی نعمتیں، تم پہ اتنے انعامات کیے اور تو نے ان کا کیا شکر ادا کیا، تم پہ ہم نے جو احکام اور فرائض نازل کیے تم نے ان کا کیا کیا، اللہ کے سامنے کہیں رسوائی نہ ہو۔ آج ہی جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ فرمایا اے میرے نبی وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، لوگوں کو اس قریب آنے والے دن، قیامت کے دن سے ڈرائیے، اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرَ كَاظِمِينَ، جب کہ کلیجہ منہ کو آئے گا۔
قیامت کے دن سے ڈرائیے جس دن کے کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا، اس دن کے بارے میں جس دن کے انبیاء کرام جو اللہ کے بڑے برگزیدہ لوگ ہیں وہ بھی یا رب نفسی یا رب نفسی کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ مجھے بچا لینا، یا اللہ مجھے بچا لینا۔ معروف ہے نا یہ جملہ، آپ سنتے ہیں یا رب نفسی، یا کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر کوئی نفسی نفسی کر رہا ہوگا۔ اس نفسی نفسی کے دن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ایسا دن ہے اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، لوگ پریشان ہوں گے، لوگ خوف زدہ ہوں گے، اور دل جو ہے کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اچانک کوئی اتنا بڑا خوف طاری ہو جائے کہ آدمی اس کو برداشت کرنے کے قابل نہ رہے، تو کہا جاتا ہے کہ کلیجہ، ایسا خوفناک منظر تھا کہ دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ وقت ایسا ہے کہ اس دن لوگوں کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، کاظمین، اور وہ غم کے مارے پریشان بھی ہوں گے۔ اسی کے نتیجہ میں غم، خوف کی شدت ان کے دلوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گی اور وہ منہ کی طرف آ رہے ہوں گے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ، ظالموں کا اس دن کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حمیم کا لفظ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں گہرا دلی دوست، حمیم، جو کسی کو تکلیف میں دیکھے اپنے دوست کو اور اس سے رہا نہ جائے اور اس کی مدد کے لیے بھاگ اٹھے، اس کو کہتے ہیں حمیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، کوئی کسی کا حمیم نہیں ہوگا۔ کسی کی دوستی، کسی کا تعلق، کسی کی نسبت، کسی کا توسل، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ارشاد فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ، ظالموں کا کوئی ولی مددگار نہیں ہوگا، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، اور ساتھ ہی فرما دیا ولا شفیع یطاع، کوئی ایسا سفارش کرنے والا نہیں ہوگا کہ جس کی بات مان لی جائے۔ پہلی بات یہ کہ کسی کو جرت ہی نہیں ہوگی کہ کوئی اٹھ کے کہے کہ اس کو معاف کر دیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے، یہ ہمارے مزار پہ آیا کرتا تھا، ہمارے دربار میں آیا، کسی کو اتنی ہمت ہی نہیں ہوگی۔ وہاں اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر کوئی اٹھ ہی نہیں پائے گا۔ یہ بات بار بار آتی رہتی ہے کہ آیت الکرسی ہم ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہاں صاف کر دیا، قرآن کریم کے دیگر مقامات پر بتا دیا، یہاں فرما دیا ولا شفیع یطاع، کوئی ایسا سفارشی نہیں ہوگا کہ جس کی اطاعت کی جا سکے۔ اور آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے حکم کے سوا سفارش کی کسی میں جرت ہی نہیں ہوگی۔ وہاں کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور وہاں کوئی کسی کے لیے نہیں پہنچے گا۔ آج نعرے بہت لوگ مارتے ہیں کہ تمہیں ہم بچائیں گے، تمہیں ہم پار لگائیں گے، کوئی کسی کو پار نہیں لگائے گا۔ پار لگانے کی اگر کہیں بات ہو سکتی ہے تو صرف اس کی جس کے پلے اپنا عمل ہے۔ جس کے پلے اپنا عمل نہیں ہو، چاہے کسی کا بھی پلو پکڑ لے، پار کو نہیں لگا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں اپنے آپ کو ولی کہلوانے والے، داڑھی ہو نہ ہو، نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، بلکہ آج کل تو ولیوں کے پول کھل رہے ہیں بڑے، ہر روز ہفتے میں 1-2 مرتبہ کوئی نہ کوئی ولی پیر پکڑا ہوا ہوتا ہے، جوتے مار رہے ہوتے ہیں۔ آج 24 گھنٹے کے اندر میں نے 2 پیروں کو یقین مانے عورتوں کو جوتے مارتے ہوئے دیکھا، تھپڑ مار رہی ہیں، جوتے مار رہی ہیں، لوگ اکٹھے، تماشا بنا ہوا ہے۔ کل تک یہ ولی تھا، آج جوتے کھا کے یہاں سے نکلا، کسی دور جگہ جا کے ولی بن جائے گا۔ اس کے لیے ولی بننا بھی اتنا، نہ تو ولی کے لیے سرٹیفکیٹ چاہیے، نہ کو اس کے لیے ڈگری چاہیے، یہاں سے اٹھیں دوسری جگہ جا کے ولایت کا اعلان کریں، وہاں ولی ہو جاتا۔ ان ولیوں کو جن کو ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، ذلت و خواری ہو رہی ہے،
ان میں سے کسی بھی ولی کو، چاہے کوئی اصلی ولی بھی کیوں نہ ہو، یہ تو وہ ہیں کہ جو 2 نمبر ہیں، زانی، بدکار، پرلے درجے کے، لیکن ولایت کے لبادے میں، اگر کوئی اصلی ولی بھی ہے تو اسے یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ قیامت کے دن اٹھ کے کہے کہ یا اللہ میرے اس بندے کو یا میرے اس مرید کو معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ولی کوئی ہوگا؟ آپ نے اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر فرمایا یا فاطمہ تو بنت محمد اعملی، اے فاطمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، عمل کر لو۔ اس سلینی من مالی ما شئت، سلینی من مالی ما شئت، میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، میرے پاس جو کچھ ہے مانگ لو۔ انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ یا عباس، یا عبد المطلب، یا عباس ابن عبد المطلب، اے میرے چچا عباس، عبد المطلب کے بیٹے، اے عمل، ہر کسی کو آواز دے دے کے فرمایا کہ عمل کر لو۔ یہ نہ کہنا کہ میرا بھتیجا نبی تھا، یہ نہ کہنا کہ میرا ابا نبی تھا، قیامت کے دن اپنا عمل کام آئے گا۔ اب ان کے سامنے جب ہم یہ دعوے سنتے ہیں تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہاتھ اٹھا دیے کہ قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں، اگر عمل نہیں ہے تو میں کام نہیں آؤں گا۔ ہمارے لوگ نعرے لگاتے ہیں اور اس کے پیچھے لوگ چلے جا رہے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تو وہاں اڑ جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جس کا پلو پکڑا ہے قیامت کے دن یہ اڑ جائیں گے اور اللہ رب العزت سے منوا کر ہمیں پار لگا کے چھوڑیں گے۔ اب بتاؤ اتنی جرت کسی میں ہو سکتی ہے؟ کون ہے جو اللہ کے سامنے اڑے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی انسان نہیں، اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اور اللہ کس کو حکم دے گا کہ تو سفارش کر؟ یہ لوگ جن کو ہم جوتے پڑتے ہوئے دنیا میں دیکھتے ہیں، ان جیسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ ان کو کہے گا کہ تم سفارش کرو ان لوگوں کی۔ اپنا عمل کام آئے گا، وہاں کوئی شفیع نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جسے اللہ اجازت دے، اور اللہ اجازت دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے گا کہ اس آدمی کے بارے میں سفارش کرو، وہ آدمی جس نے ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا، خود داڑھی رکھی نہیں اور داڑھی رکھنے والوں کا مذاق اڑایا، خود سنت پہ عمل کیا نہیں، سنت پہ عمل کرنے والوں کا مذاق اڑایا۔ ایک کام خود نہ کرے آدمی، کم از کم مذاق نہ اڑائے تو پھر بھی گوارا کر لیا۔ اب یہاں دو جرم ہو جاتے ہیں، خود کرتے نہیں، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی والوں کا مذاق، نماز پڑھنے والوں کا مذاق، اگر کوئی سنت کے مطابق چھوٹی شلوار پہنتا ہے تو اس کا مذاق۔ ہمارے یہاں ایک جملہ بڑا چل رہا ہے، آپ نے کسی کو جاتے ہوئے دیکھ لیا، شلوار اس نے سنت کے مطابق ٹخنے سے اونچی رکھی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسے لگے گی نا جیسے ایک کی اب زمین پہ رگڑ رہی ہے، اس کے مقابلے میں اس کی سلوار جو ہے وہ اونچی ہے، تو ایسے لگے گا کہ جیسے اس کی سلوار چھوٹی ہے۔ کہتے ہیں یہ سلوار چھوٹے بھائی کی اور کرتا بڑے بھائی کا پہن کے آگے، کرتا ذرا لمبا ہے، سلوار چھوٹی ہے، سلوار چھوٹے بھائی کی۔ یہ مذاق نہیں ہے سنت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، اگر کسی کا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکا تو وہ جہنم میں گیا۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے شلوار چھوٹی، پتلون چھوٹی، پاجامہ چھوٹا، تہمد اونچا کر کے باندھے اور یہ کہیں کہ یہ چھوٹے بھائی کا کپڑا پہن کے آ گیا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا سنتوں کا مذاق اڑانے والا شخص قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کہیں گے کہ میں سفارش کروں گا؟ اگر کوئی متبع سنت ہے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہے، اور غلطیاں کوتاہیاں کچھ ہو گئیں، اللہ رب العزت حکم دے گا کہ اپنے اس امتی کے لیے آپ سفارش کیجیے، تب جا کے سفارش کا حق ملے گا۔ لہذا یہ کہنا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش فرمائیں گے،
اتنا بھی بند کرنا بیٹھ جائیں کہ ہر کسی کے لیے سفارش عام ہوگی، وہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا کہ جس کی سفارش کو مان بھی لیا جائے۔ اگر کوئی اٹھتا بھی ہے تو مان لیا جائے گا، یہ نہیں ہوگا۔ وہاں صرف اس کی سفارش چلے گی جس کو اللہ رب العزت اجازت دے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو تمہارے سینے چھپائے ہوئے ہیں ان باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہیں، غیب کی خبریں اسے ہیں، ظاہر کی خبریں اسے ہیں، اور یہ وہ صفت ہے کہ جس میں اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی شامل نہیں، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ دیگر انبیاء، نہ ملائکہ فرشتے، نہ فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل امین، کوئی بھی انسان ہو یا فرشتوں میں سے ہو، کسی کو بھی اللہ رب العزت نے علم غیب سے نہیں نوازا، یہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے خاص رکھا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ ہی ہے یعلم خائنۃ الاعین، جو تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ آنکھوں کی خیانت یہ ہے کہ ایک چیز کو دیکھنا منع ہے اور یہ نظر بھر کر تو نہیں دیکھ رہا، نظر بھر کے دیکھتے ہوئے شرماتا بھی ہے کہ سامنے والا کہے گا کہ یہ دیکھو بھائی، شکل میں تو دیکھنے کو مولوی لگتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، دیندار آدمی کتنا تاڑ کے دیکھ رہا ہے، اس شرم کے مارے کھل کے دیکھتا بھی نہیں، اور جو حکم ہے کہ اپنی نگاہ نیچے رکھو وہ بھی نہیں رکھتا۔ کنکھیوں سے، یہ لفظ پہلے بھی ایک دن استعمال ہوا تھا۔ کنکھیاں کیا ہیں؟ ترچھی نگاہیں، سائیڈ سے دیکھنا، یعنی میں ایسے ان کو تھوڑا سا اپنے چہرے کو گھمائے بغیر جب آنکھوں کو گھما کے ادھر دیکھوں گا تو یہ ہے خائنۃ الاعین۔ اگر تو یہ میرے اپنے ہیں، محرم ہے، تو خائنۃ الاعین نہیں، میرے اپنے ہیں۔ اگر اپنے ہیں تو نگاہ ٹیڑھی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کھل کر سیدھا کر کے دیکھ لیتا۔ ٹیڑھی کرنے کی نوبت کہاں آئے گی؟ جہاں دیکھنا منع ہے اور کھل کے دیکھنے میں شرم آ رہی ہے، وہاں آنکھوں کو گھما کے ٹیڑھا کر کے کنکھیوں سے سائیڈ سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تو تمہارا وہ دیکھنا بھی جانتا ہوں۔ خائنۃ الاعین، جو آنکھوں کی، تمہاری آنکھوں کی خیانتیں ہیں، اللہ ان خیانتوں کو بھی جانتا ہے۔ اس سے کوئی چیز مخفی ہے؟ دنیا میں، زمین میں، آسمان میں، حتیٰ کہ پانی کی تہوں میں، زمین کے پیٹ میں، جو چیز جہاں بھی ہے اللہ کی نگاہ میں ہے۔ کسی کو اس سے انکار ہے؟ اللہ رب العزت زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور اس بات کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر ذکر کیا کہ میں زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہوں، اور یہاں تک فرمایا کہ میں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں۔ اور اگر آنکھیں ظاہر ہیں تو دل تو ظاہر نہیں ہے نا۔ سینے کے اندر انسان کے کیا چھپا ہوا ہے، کیا وہ سوچ رہا ہے، کیا وہ کر رہا ہے، وہ تو ظاہر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہارے دلوں کی، تمہارے سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہوں۔ جو دلوں کی اور سینوں کی جانتا ہے، خائنۃ الاعین تو ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں بڑا آسان ہے، کیونکہ آنکھ تو ظاہر ہے، تھوڑی ٹیڑھی کر کے دیکھنے کی کوشش کی، اگر دنیا میں نہیں پکڑا جائے گا تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں پکڑ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ خائنۃ الاعین کو جانتا ہے، اور وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے سورۃ التغابن میں ارشاد فرمایا۔ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 4 میں ہے یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ،
اور اللہ اسے بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور اللہ اسے بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یعنی اگر کوئی تمہاری زبان سے بات ظاہر ہو جاتی ہے، زبان سے نکل جاتی ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے دل ہی دل میں موجود ہے، زبان سے تم نکال نہیں رہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ کوئی عمل اگر کر گزرے ہو تو اللہ اسے بھی جانتا ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے، اور جسے تم چھپائے ہوئے ہو، ظاہر نہیں کرنا چاہتے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تو سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ سورۃ التغابن میں اللہ نے یہ فرمایا۔ اسی طرح سورۃ الملک کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ۔ سورۃ الملک کی 13ویں آیت معروف ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اپنی بات کو چھپا کے رکھو، أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، چاہے تو اسے کھل کے بیان کر دو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اب اگر اللہ رب العزت زمین و آسمان کی باتیں جانتا ہے، ہمارے زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو ہی نہیں، ہمارے دلوں میں چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے، تو اس سے کون سی چیز پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ اور اس سے کوئی آدمی چھپ کر کہاں جا سکتا ہے؟ اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں اللہ رب العزت سے چھپ کر یہ کام کروں گا، یہ میرا کام جو ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ سے بھی چھپ کے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، دنیا بھر سے چھپ جائے، ماں باپ سے چھپ سکتا ہے، بہنوں بھائیوں سے چھپ سکتا ہے، بیٹوں بیٹیوں سے چھپ سکتا ہے، بیوی سے چھپ سکتا ہے، لیکن اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا، کیونکہ وہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اور سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 38 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کی غیب کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ ہمارے لیے تو غیب ہے نا، آسمانوں میں کیا ہے ہم نہیں جانتے، زمین کے پیٹ میں کیا ہے ہم نہیں جانتے، سمندروں میں کیا ہے ہم نہیں جانتے، صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا فوٹو بنا کے لوگوں نے ہمیں دکھا دیا۔ یہ رنگ برنگی مچھلیاں ہیں، یہ نیچے طرح طرح کی جاندار چیزیں ہیں، ہمیں کچھ چیزیں معلوم ہو گئیں، لیکن اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے۔ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، اللہ بار بار اس لفظ کو جگہ جگہ لا رہے ہیں کہ اللہ سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مخفی یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی زبان پر نہ لائے، صرف دل و دماغ میں ایک پلاننگ تیار کرے اور سمجھے کہ میرا رب اسے نہیں جانتا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہوں۔ اور اسی بات کی وضاحت اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بالکل آغاز میں سورۃ البقرہ میں بھی فرما دی، اور سورۃ البقرہ کا آخری رکوع عموماً لوگوں کو زبانی بھی یاد ہے، کیونکہ اس میں وہ 2 آیات ہیں جن 2 آیات کی بڑی فضیلت ہے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ معراج کے وقت اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں عطا کی تھیں، ان میں ایک یہ 2 آیات بھی ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کر آخر سورۃ البقرہ تک۔ اور اسے جنت کے خزانوں میں سے اللہ نے اپنے خزانوں میں سے یہ 2 آیتیں عطا فرمائیں، پہلے کسی نبی کو یہ آیتیں نہیں دی گئیں۔ ان آیتوں کی بڑی ہی فضیلت ہے، اور فرمایا کہ جو آدمی رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ لے لَکَفَتَاہُ، یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اور لَکَفَتَاہُ کا مفہوم جو ہے وہ یہی نہیں کہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں رہے گا، اس رات وہ محفوظ ہو گیا۔ آیت الکرسی کے بارے میں بھی ہے نا، چوری نہیں ہوگی، آگ نہیں لگے گی، ان آیتوں کے بارے میں اگر 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے لَکَفَتَاہُ۔ اور بعض نے اس کے مفہوم میں یہ بھی شامل کیا کہ اگر کوئی یہ 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے اگر تہجد کو نہیں اٹھ پاتا تو اس کے لیے 2 آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ ان 2 آیتوں سے پہلے ایک آیت ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وہ اللہ کے لیے ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کر دو جو کچھ کہ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا اسے چھپا کے رکھو،
جو تمہارے دلوں میں ہے چاہو تو اسے ظاہر کر دو اور چاہو تو اسے چھپا کے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا حساب کر لے گا۔ دلوں میں چھپا کر رکھو گے تب بھی اللہ حساب کر لے گا، اور زبان سے نکال لو گے تب بھی اللہ حساب کر لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو گھبرا گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں وہ سارے احکام ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن یہاں تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہم تمہارے دلوں کی چھپی باتوں پر بھی تمہارا حساب لے لیں گے، تو دلوں میں کس کے کیا نہیں آتا؟ دلوں میں تو طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کی پلاننگیں، طرح طرح کے منصوبے، اگر دلوں کا حساب بھی ہوا تو مارے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے اپنا یہ خدشہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ سمعنا و اطعنا کہیں کہ اے اللہ تو نے جو کچھ کہا ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کے لیے تیار ہیں، تم یہ کہو اور اللہ رب العزت آسانیاں فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے پھر بعد میں دوسری آیت نازل فرما دی، اور اس آیت میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، گویا کہ اس آیت میں جو بظاہر سختی تھی وہ اللہ رب العزت نے زائل کر دی۔ بعض نے کہا کہ یہ ناسخ منسوخ ہے، بعض نے کہا نہیں، اللہ نے وضاحت کر دی کہ جو تمہارے بس سے باہر ہے اس پہ پکڑ نہیں ہوگی۔ دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں یا دلوں میں جو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، کیا وہ کسی کے بس میں ہوتے ہیں؟ عام حالات میں نہ صحیح، آپ بڑے خاص حالات میں ہوں گے خیالات تب ہی آ جاتے ہیں۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے باقاعدہ مصلی پہ کھڑا ہے، مسجد میں داخل ہے، جہاں وہ صرف اللہ کی یاد کے لیے داخل ہوا، خیالات تو وہاں بھی آ جاتے ہیں۔ اور ایسا بھی ممکن ہوتا ہے کہ خیالات بھی بڑے غلط اور ناجائز قسم کے نماز میں آ جائیں۔ اب یہ تو بس میں نہیں ہے نا کسی کے۔ ایک ہے کہ آدمی کو خیال آیا اور اب اس خیال کی کڑیاں جوڑتا چلا جائے نماز کے اندر، یہ تو جان بوجھ کر خیال لانے والی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو نماز کے دوران بکثرت وسوسہ اور اس طرح کے آلتو فالتو خیالات آئیں تو وہ کیا کرے؟ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بائیں طرف تھوڑا سا منہ کر کے تھو 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 کرے، 3 مرتبہ تعوذ پڑھے، 3 مرتبہ تھو تھو کرے، اس کی جان چھوٹ جائے گی ان خیالات سے، اسے کم آئیں گے، ختم ہو جائیں گے، کم آئیں گے۔ لیکن یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ آپ نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر میں ہیں، کوئی نوافل کو سنتیں پڑھ رہے ہیں تو وہاں تھو ذرا جیسا بھی کر لیں گے چل جائے گا، اور اگر مسجد میں ہیں وہاں تو احتیاط کرنی ہوگی نا، ساتھ والا بھی کھڑا ہے بائیں طرف، تو وہاں تھتکاریں تو صرف تھتکاریں جس میں تھوک نہ جائے، یعنی اب تھو میں تھوک تو نہیں جا رہا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ تھوک کریں تاکہ اللہ رب العزت شیطان کو آپ کے پیچھے سے بھگا دے اور آپ کی جان چھوٹ جائے۔ شیطان کو نماز کے دوران بھی بھگانے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، لیکن وہ نماز میں آ رہا ہے، غیر نماز میں آ رہا ہے، خیالات انسان کو نماز میں آتے ہیں، غیر نماز میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو بس سے باہر ہیں ان پہ تو اللہ پکڑے گا نہیں، اور اگر آپ باقاعدہ دلچسپی لے کر نماز میں اپنے خیالات کے پیچھے لگ جائیں اور اسی رو میں بہہ نکلیں کہ ٹھیک ہے اب جو چیزیں یاد آ رہی ہیں اچھا ہی ہو رہا ہے، اور ہمیں بہت ساری چیزیں آتی ہی نماز میں ہیں، عام حالات میں نظر نہیں آ رہی یا عام حالات میں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، نماز پڑھنا شروع کی تو وہ باتیں جو ہیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ اب اگر ان کے پیچھے لگ جائیں گے تو یہ ہمارے بس کی بات ہوگی، اگر بس میں نہیں تو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وضاحت پائی کہ تمہاری طاقت سے زیادہ تمہیں تکلیف نہیں دی جائے گی، جو باتیں تم دل میں ایسے آتی اور جاتی ہیں، ایک وسوسہ ہے آیا گیا، یعنی کسی بالفرض گناہ کا ذہن میں خیال آیا اور آنن فانن خیال آنے کے بعد وہ ذہن سے نکل گیا
کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ باقاعدہ نماز ہو یا غیر نماز ہو، اس خیال کو لے کر اس کے پیچھے چل نکلے اور اسی پلاننگ کے اندر چلتا رہے، باقاعدہ عزم کر لے، ارادہ کر لے، پکا پختہ عزم کر لے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو قابل مواخذہ بات ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ کام کر گزرے تو گناہ شمار ہوگا۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ بھی ہم پہ بڑا احسان کیا ہے کہ اگر کوئی دل میں خیال کرتا ہے گناہ کرنے کا لیکن گناہ کرتا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ گناہ لکھتا نہیں، اور اگر نیکی کرنے کا خیال کرتا ہے اور نیکی کرتا نہیں، خیال کرنے پر ہی اس کی وہ نیکی جو ہے ایک لکھ دی جائے گی، اگر وہ کر گزرے گا تو 10 گنا ثواب جو ہے وہ اللہ عطا کرے گا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ غرض یہ کہ دلوں کے وسوسوں تک کو جاننے والی ذات ہے اللہ رب العزت کی۔ وہ فرما رہا ہے یعلم خائنۃ الاعین، وہ تو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو تمہارے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، قیامت کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، وہاں اللہ حق کے ساتھ یعنی صحیح فیصلہ کرے گا۔ پہلے فرما دیا کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم کی 5 7 8 جتنی بھی شکلیں بنتی ہیں، کسی بھی قسم کا اللہ ظلم نہیں کرے گا، اور یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ صحیح فیصلہ صادر فرمائے گا۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جن کو اللہ کے سوا یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں گے۔ قیامت کے دن فیصلہ کیسے کریں گے؟ وہاں تو سب کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، کسی کا فیصلہ کرنے کے لیے تو وہ جائے جو پہلے اپنی طرف سے فارغ البال ہو۔ وہاں تو انبیاء نفسی کیا رہے ہیں، وہاں ان کی کہاں سنی جائے گی جن کو لے کے ہم چل رہے ہیں کہ یہ ہمارا بیڑا پار لگا دیں گے، ہمیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ فرمایا والذین یدعون من دونہ، ان کو جنہیں اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، ان کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہوگا کہ وہ فیصلے کر سکیں۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ بہت ہی زیادہ سننے والا اور بہت ہی باریکیوں کے ساتھ تمام اجزاء کو اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ بصیر کا معنی سب سے زیادہ بہترین طریقے سے دیکھنے والا۔ اولم یسیروا فی الارض، اللہ رب العزت نے یہ پہلے کچھ احوال الآخرت بیان کیے کہ آخرت کو قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے۔ اب تھوڑا سا احوال دنیا کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے فرما دیا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا تم زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہو؟ اہل مکہ، ان سے خطاب ہے، اور اہل مکہ کے بعد دنیا بھر کے انسانوں سے، مسلمانوں سے اور انسانوں سے خطاب ہے کہ تم دنیا میں چلتے پھرتے نہیں ہو۔ فینظروا، تم دنیا میں چلتے پھرتے ہو، فینظروا، اور تم یہ دیکھتے ہو، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، تم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا۔ تم دنیا میں زمین میں چلتے پھرتے ہو، تم نے دیکھا کہ تم سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، یہ بھی نہیں کہ جن لوگوں کو تباہ کیا گیا، جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے دنیا سے نیست و نابود کر دیا، یہ نہیں کہ وہ تم سے طاقت میں کم تھے، وہ کمزور تھے اس لیے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ فرمایا کانوا ہم اشد منہم قوۃ، وہ قوت اور طاقت کے اعتبار سے تم سے کہیں زیادہ تھے۔ وآثاراً، یادگاروں کے اعتبار سے بھی تم سے بہت زیادہ تھے۔ فی الارض، جو کہ ان کی یادگاریں زمین میں موجود ہیں۔ آپ دور نہ جائیں، اپنے اسی ملک کے اندر مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے راستے میں مدائن صالح ہے۔ مدائن صالح کا تذکرہ میں موقع کرتا رہتا ہوں، آپ میں سے کئی لوگوں نے جگہ وہ دیکھی ہوگی۔ پہاڑ ہیں جیسے کہ لوہے کے پہاڑ ہوتے،
ان پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو کھود کھود کر بہت بڑے بڑے گھر، مجلس ہے، یہ مطبخ ہے، کچن ہے، یہ بیٹھک ہے، یہ فلاں ہے، بیڈ روم ہے، بڑے بڑے شاندار گھر اور بڑی بڑی خوبصورت ڈاٹیں بنا کر دروازے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ وہ تم سے قوت میں اور یادگاریں جو چھوڑ کے گئے ہیں ان اعتبار سے تم سے کہیں بڑھ کر تھے۔ اب ان کے بعد قوم صالح علیہ السلام کے بعد آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کو کسی دوسری قوم کا کوئی ایسا طریقہ نظر آیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہو؟ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پہاڑ کو توڑ پھوڑ سکتے ہیں، یہ کام آج کل گرنیڈ سے شروع کر دیا انہوں نے کہ کسی کے چیز کے ذریعے پہاڑ کے اندر بم رکھا، اس کو پھوڑا اور اس نے ساری چیزیں تباہ کر دیں۔ گھر بنانے والی چیز کہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا وہ اتنی طاقت اور اتنی قوت کے مالک تھے اور ان کے آثار بھی تم سے زیادہ طاقتور ہیں۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ رب العزت نے انہیں تباہ کیا تو کیوں؟ اللہ نے انہیں پکڑا۔ اللہ کی پکڑ کیا ہوگی؟ اللہ نے پکڑا یعنی قابو کر لیا، ان کو پکڑ لیا، ان کو عذاب میں جکڑ لیا۔ کیوں؟ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کے نتیجہ میں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، یہی جو مدائن صالح والے ہیں، ان لوگوں کا گناہ کیا تھا؟ نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، نبی کی بات نہیں مانتے، عجیب و غریب قسم کے معجزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مطالبہ کیا کہ پہاڑ سے ہماری آنکھوں کے سامنے اونٹنی نکل کے آ جائے۔ اللہ رب العزت نے اس معجزے کو اپنے نبی پر ظاہر کر دیا نہیں کر دیا؟ اونٹنی نکل آئی ان کی آنکھوں کے سامنے، اس لوہے جیسے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی باہر نکل آئی۔ اور انہوں نے اس معجزے کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے پانی کا، اس کے چارے کا خیال رکھو، پانی اس کو اس کے حصے کا پینے دو، اپنے جانوروں کے لیے اپنے حصے کا لو۔ وہاں گڑبڑ کر دی اور بالآخر ان میں سے ایک شیطان آدمی اٹھا اور اس نے اس کی کھونچیں کاٹ دی۔ فَعَقَرُوهَا، اس قوم کے ایک شخص نے جو کہ بدبخت انسان تھا اور اس کے ساتھ دوسرے اس کے ساتھی بھی لگ گئے، اس لیے اللہ رب العزت نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، لیکن اصلاً ایک آدمی اٹھا، دوسرے نے اس کا تعاون کیا، اونٹنی کی کھونچیں کاٹ دی۔ اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر پہاڑ سے اونٹنی نکالی اور انہوں نے اس کی کھونچیں کاٹ دی۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا اور برابر کر دیا، یعنی پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا، نام و نشان مٹا دیا۔ اب ان کے مکانات باقی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان مکانات کو دیکھو، تم زمین میں چلتے ہو، مکانات نہیں دیکھتے کہ کس قسم کے مکانات ہیں، اور ان مکانات کو دیکھ کر سمجھ نہیں آتی کہ وہ قوم کتنی طاقتور ہوگی۔ تم تو ان کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ ان کے گناہوں کے نتیجہ میں اللہ نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ مکہ والو، دنیا والو، اگر کوئی اسی طرح کا گناہ کرے گا، اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، انبیاء کی باتوں کو نہیں مانے گا، شریعت پر عمل نہیں کرے گا، اللہ قادر ہے، وہ تمہیں بھی پکڑ سکتا ہے۔ اب آج کل نبوت تو نہیں ہے، نبی کوئی نہیں ہے، نبوت و رسالت کا سلسلہ منقطع ہے، لیکن نبوت و رسالت کا جو بھی پیغام ہے وہ تو ہمارے پاس موجود ہے۔ آج بھی اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے، رسالت کا انکار تو دور کی بات ہے، اگر کوئی نبی کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ پاکستان میں آج کل یہی مسئلہ چل رہا ہے نا، ختم نبوت کا۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، آخری نبی نہ مانے، نبی مانے لیکن آخری نہ مانے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ اور جو نبی ہی نہ مانے، نبی کا انکار کرے، اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے جیسے پہلے لوگوں کو پکڑا اور ان کو عذاب میں مبتلا کر کے ان کو دنیا سے ملیا میٹ کر دیا، اس طرح ہم تمہیں بھی پکڑ سکتے ہیں۔
مکہ والوں سے خطاب کیا تمہیں پکڑ سکتے ہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا کہ ہم کسی کو کسی وقت بھی اس کے گناہ کے نتیجہ میں پکڑ سکتے ہیں۔ وما کان لہم من اللہ من واق، فرمایا کہ جنہیں ہم نے پکڑا انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ جنہیں ہم نے پکڑا، اللہ نے جسے پکڑ لیا اسے اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت تو یہ فرما رہے ہیں وما کان لہم من اللہ واق، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں تھا، اور آج اور قیامت تک اگر کسی کو اللہ پکڑ لے تو اسے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جسے اللہ پکڑے اسے کوئی چھڑا سکتا ہے؟ لیکن ہمارے یہاں تو ایک نظریہ کام کر رہا ہے، کہتے ہیں اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو اس نظریے کو کیا کہیں گے؟ یہ سراسر قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف ہے یا نہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جسے میں نے پکڑ لیا اسے کوئی نہیں چھڑا سکا، جسے میں پکڑ لوں گا اسے کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ اور ہمارا شاعر یا ہمارا ملا اٹھ کے کہے اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، تو یہ قرآن کریم کی اس آیت کی صریحاً خلاف ورزی ہوگی۔ اور کچھ عرصہ تک یہ شعر، اصل میں پنجابی ہے یہ شعر، کچھ عرصہ تک یہ شعر اسی طرح چلتا رہا، اور کسی نے کوئی خاص اس کی تائید یا اس کا کوئی ہیلپ کسی نے خاص نہیں کی۔ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ایک صاحب اٹھے، انہوں نے کہا کہ یہ شعر لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کون کہتا ہے یہ صحیح نہیں؟ اب ظاہر ہے کہ اسی کی پارٹی کا کوئی آدمی بھی تھا۔ وہ کچھ عرصہ پہلے وہ ایک کلپ سامنے آیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا، انہوں نے پھر اس شعر کی تائید میں تقریر کر دی، کہا کہ یہ شعر صحیح ہے، یہ شعر صحیح ہے، شاعر نے جو کہا صحیح کہا کہ اللہ کا پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑا کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ نعوذ باللہ، اس زمانے میں آ کر پڑھا لکھا آدمی، پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، اور آج کل تو ساتھ لکھا ہوتا ہے مفکر اسلام، شیخ الاسلام، شیخ القرآن والحدیث، اتنے لمبے چوڑے القاب اور اتنی سی بات کو لوگوں نے خاموشی کے ساتھ گزارا ہوا تھا، کھل کھلا کے سامنے آ کے کہا کہ کون کہتا ہے یہ غلط ہے۔ اب ان کی عقل کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قرآن کہے کہ جسے اللہ پکڑ لے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا، شاعر جیسے کیسے بھی کہہ کے گزر گیا کہ نہیں محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ شاعر تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بیچارہ ایسا ہی ہوگا، شاعر کے لیے ضروری تو نہیں ہوتا کہ وہ سارے پی ایچ ڈی ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے یہ توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن مشکل نہیں ہے۔ اب یہ کلمات آپ کے سامنے ہیں، آپ یہ سورۃ المومن یا سورۃ الغافر آیت نمبر 21 گھر میں، دفتر میں، کہیں کسی وقت بھی کھول کر بیٹھ کر اس آیت کے ان آخری الفاظ کو پڑھ لیں۔ وما کان لہم من اللہ من واق، پہلے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے تم سے پہلے والی طاقتور قوموں کو پکڑا اور ملیا میٹ کیا، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ آیت پر غور کریں اور دیکھیں کہ یہ شاعر اور یہ مولوی اور یہ ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے لکھا ہے کہ میری بہن مشکل میں ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مشکل کو آسان فرمائے، اور کہا ہے کہ اس کے لیے اولاد کی دعا کریں کہ اللہ رب العزت اسے نیک اولاد عطا فرمائے۔ لکھا ہے کہ میری نانی پر دل کا دورہ ہوا ہے،
یعنی ہارٹ اٹیک جس کا ذکر کر رہے تھے، اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہارٹ اٹیک اور دیگر بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ جتنے بیمار ہیں ان کے علاوہ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک باڈی سپرے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے ذرا پسینہ دور ہو جاتا ہے اور پسینے کی بدبو اسمیل وغیرہ نہیں آتی۔ اب باڈی سپرے ہو یا ویسے ہی سپرے ہو جو کہ عام خوشبو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، باڈی کے علاوہ کپڑوں پر یہ وہ سپرے کے بارے میں جو معروف چیز ہے وہ الکحل کے بغیر نہیں بنتا۔ یہ تو طے ہے نا کہ سپرے بنتا ہی الکحل کے ساتھ ہے، ورنہ اس میں وہ جو سپرے والا کام ہے وہ نہیں ہوتا۔ وہ تو ظاہر ہے کہ جیسے شیمپو بھی ایک باہر نکلتا ہے اسی طرح، تو وہ تو پورا پانی کی طرح آئے تو وہ سپرے نہیں رہے گا، سپرے بنیں گے جب اس میں الکحل ڈالیں گے۔ اور الکحل کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نجس ہے۔ اس کے بارے میں بھی علماء کی دو رائے ہیں، نجس کہنے والے اور غیر نجس کہنے والے۔ اب دونوں میں سے اگر یہ مان لیں کہ اس کو ہم نجس نہیں مانتے لیکن بے شمار لوگ نجس بھی مان رہے ہیں، تو بہتر ہے نا کہ اس قسم کی چیز کو جس میں اگر یقیناً اس کے نجس ہونے کا نہیں کہہ سکتے تو کم از کم اس میں شک ہو گیا، چھوڑ دیں اس کو۔ آپ کے پاس اور بہت ساری چیزیں ہیں، عطریات ہیں، ان میں سے آپ وہ ضروری تو نہیں ہے کہ ذرا دور کر کے ہی اس کو سپرے کریں، خوشبو لگائیں، ہاتھ کو لگائیں، اپنے جسم پہ لگائیں، بالوں میں لگائیں، داڑھی میں لگائیں۔ تو یہ باڈی سپرے جو ہے اس کے استعمال سے گریز کریں، اچھا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ساری دنیا کہتی ہے کہ وہ الکحل نجس ہے، یقیناً دوسرے لوگ بھی ہیں۔ اور پچھلے چند سالوں کے دوران ایک فتویٰ سعودی مفتی عام کا شیخ عبدالعزیز آل الشیخ جو ہیں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد والے موجودہ مفتی صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم نے بعض ایکسپرٹس سے پوچھا کہ یہ جو سپرے آ رہے ہیں ان میں الکحل استعمال ہوتا ہے تو کیا اس کو استعمال کیا جائے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان ایکسپرٹس نے بتایا کہ سپرے میں یقیناً الکحل استعمال ہوتا ہے اور اس الکحل کو اتنے پروسیس سے گزارا جاتا ہے کہ اس کی جو اصل شکل ہے وہ بحال نہیں رہتی، لہذا اگر کوئی اس کو استعمال کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ نجس کے استعمال کا مرتکب قرار نہیں دیا جائے گا۔ اب یہ فتویٰ مفتی صاحب کا ہے اور علماء کا اختلاف وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کچھ نجس کہتے ہیں، کچھ نجس نہیں کہتے۔ اگر نجس کہنے والوں کی بات مان کر اس الکحل کو پروسیس سے گزارنے والی بات بھی مان لی جائے تو کیا ایک نجس چیز کو مختلف مشینوں، پروسیس یہی ہے نا، مختلف مشینوں مختلف شکلوں سے گزار کر آخر میں آ کے جو استعمال کے لائق بناتے ہیں، تو کیا وہ نجس چیز پاک ہو جائے گی کچھ مشینوں سے گزر کر؟ مثال کے طور پر ایک بوتل پیشاب کی لی، پیشاب انسان کا ہے اور اس کو آپ مشینوں سے گزاریے، 1 2 4 10 مشینوں سے جتنے مرضی پروسیس سے گزاریے، آخر میں یہ جو گلاس جا کے پھر نکلے گا یا آدھا گلاس نکلے گا، کیا کسی آدمی کو جرأت ہوگی کہ اس میں سے ایک گھونٹ لگا لے؟ اسی طرح آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں آسانی سے کہ اگر اس کو چھوڑ دیں تو اچھا ہے۔ دوسری چیزیں بہت اچھی اچھی موجود ہیں، عطریات میں ہر چیز، چنبیلی، گلاب، یہ وہ، عود ہے، ان چیزوں کو استعمال کریں اور ان سے جن میں شک و شبہ ہو جائے ان سے بچ جائیں تو بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، بینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، حلال و حرام کے درمیان بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جو واضح نہیں ہیں، مشتبہ ہیں، شک ہے اس میں۔
فرمایا کہ ان کو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے کہ اب حلال حرام اس میں کیا ہے، شک گزر جائے چھوڑ دیں۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ دِينِهِ، جس نے مشکوک چیزوں مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دیا، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، اس نے اپنی آبرو اور اپنا دین دونوں چیزیں بچا لی۔ لہذا کوشش کریں کہ ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ سردی میں میری پتہ نہیں کیا کہا ہے، بہن سر کا مسا بھی کرتی ہے تو اس کے سر میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے، بہن ہی ہوگا یہ لفظ، شدید درد شروع ہو جاتا ہے جو پانی کا اثر ہے، ایسی صورت میں کیا مسا کیا جا سکتا ہے یا مسا چھوڑا جا سکتا ہے یا تیمم کا جواز ہے؟ اب مسا تو ظاہر ہے کہ بالوں پر ہوتا ہے نا، مسا سر پر نہیں ہوتا، مسا سر کے بالوں پر ہوتا ہے۔ اگر کہیں کہ یہاں سے ہاتھ لگ کے جاتا ہے تو یہ تو دھونا بھی ضروری ہے، چہرے کو دھونا وضو کا حصہ ہے۔ اگر صرف اسی مسے کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں تو یہ تو بات مانی نہیں جا سکتی، کیونکہ سر کے اوپر بال ہے، خواتین کے بال بھی ماشاءاللہ کافی زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر صرف ماتھے کی بات کریں تو وہ چہرے کا حصہ، اس کا دھونا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی ایسی تکلیف واقعتاً اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آدمی بچ نہیں پاتا، اور یہ صرف موسم سرما میں ہی ہوتا ہے، تو مجبوری کی حالت میں بیماری کے بڑھ جانے کے خطرے سے اگر کوئی تیمم کرتا ہے تو وہ جائز ہوگا، اگر کوئی تیمم کر لے تو جائز ہوگا۔ اور مسح بعض دفعہ ایسا بھی ہے کہ کوئی زخم ہے، اس کو آپ پانی سے نہیں دھو سکتے، صرف اس کے اوپر سے جو پٹی ہے یا کچھ بھی لگا ہوا ہے اس کے اوپر سے مسح کر لیں۔ اس طرح کا کوئی انتظام کریں کہ آپ کے سر کے اوپر کوئی ایسی چیز رہے، اس کے اوپر سے آپ مسح کریں، لیکن یہ حاجت و ضرورت کے وقت، ورنہ صرف اوپر سے مسح کرنا امامہ اور پگڑی والے کے لیے بھی جائز نہیں ہے، حالانکہ وہ بڑی اسپیشل بنی ہوتی ہے، اتارنے پہ اس کے کھل جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ استعمال کرتے تھے، اور اس میں سے بھی سر کے چوتھائی حصے کا کم و بیش سر کا مسح کرتے، باقی کا مسح مکمل کرتے امامہ کے اوپر سے۔ اس طرح ضروری ہے کہ اگر خطرہ ہے، بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے، تو وہ سر کے اوپر کوئی ایسا کوئی ٹوپی ٹائپ یا کچھ بھی کہیں استعمال کریں کہ جس کے اوپر سے وہ مسح کر لیں۔ اور مکمل تیمم کی چونکہ اس میں حاجت نہیں ہے، باقی جسم پہ کچھ نہیں ہو رہا، صرف سر کا مسئلہ ہے، تو سر کو کوئی چیز کپڑے وغیرہ سے ڈھانپ کر اس کے اوپر سے مسح کر لیا کریں۔ یہ ہو سکتا ہے اگر ٹھنڈے ہوں تو یہ الرجی ہوتی ہے۔ بہرحال الرجی ہے، ایسی کوئی تکلیف ہے تو تکلیف میں اسلام جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ گناہ سے توبہ کیا پھر گناہ ہو گیا تو کیا کریں؟ اور گناہ کرتے وقت معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کر رہا ہوں پھر بھی گناہ کر رہے ہیں، اس سے بچنے کا کوئی طریقہ؟ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کریں، اور تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب پتہ ہے یہ گناہ ہے اور پھر گناہ کرنے کے بعد پریشانی بھی کچھ نہ کچھ محسوس ہو رہی ہے، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے ہر وقت دیکھنے والے نگران اور رقیب ہونے کا دل میں ایمان رکھیں کہ میں یہ جو گناہ کر رہا ہوں یہ نہیں کہ میں اپنے کمرے میں ہوں، میں اس وقت لوگوں کی نظروں سے دور ہوں۔ یہ قرآن کریم کی آیات میں ابھی آپ کے سامنے آیا، اللہ یعلم ما فی الصدور علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کی جانتا ہے، وہ آپ کے کمرے میں کیے گئے گناہ کو بھی دیکھتا ہے۔ لہذا اس تصور کو اپنے ذہن میں لائیں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ گناہ بھی کریں، جان بوجھ کر بھی کریں، پتہ بھی ہے گناہ کرتے ہوئے کہ میں یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں، اللہ کا تقوی ہوگا تو انشاءاللہ گناہ سے بچ جائیں گے۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر پرورش صدقہ کرتا ہے، آدمی کوئی چیز تھوڑی سی، اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کی پرورش کرتا ہے، بڑھاتا ہے اسے،
یعنی اس کا ثواب بڑھانا شروع کر دیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں. ہمارے دائیں ہاتھ میں طاقت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے یا نہیں؟ اور دائیں کی نسبت بایاں کمزور ہوتا ہے. کمزوری عیب ہے یا نہیں؟ اور اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، منزہ ہے. لہٰذا یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اللہ کے دونوں داہنے ہیں. لیکن بظاہر صرف جو ہے دائیں اور بایاں اس کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے. طاقت اور قوت کے اعتبار سے اللہ کے یہاں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں ہے، لہٰذا اس کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں. کسی نمازی کو نماز کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے تلوے میں چھوٹی سی چیز مثلاً پلاسٹک وغیرہ کا ٹکڑا چپکا ہوا تھا اور وضو سے قبل پتہ نہیں چپلی تھی اور بعد میں چپکی تھی، بعد میں ظاہر لگتا ہے کہ نماز پڑھ لی اور پتہ چلا کہ ایڑی میں ایک پلاسٹک کا پیس لگا ہوا تھا، ظاہر ہے اس سے وضو نہیں ہوا. اگر نماز کا وقت باقی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس نماز کو دہرا لے، کیونکہ جب وضو نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے، اور پتہ بھی چل گیا اور ابھی نماز کا وقت بھی باقی ہے تو اسے وہ نماز جو ہے وہ دہرا لینی چاہیے. کیا خبریں پڑھنے والی عورتیں یا لڑکیوں کو یا سیریل میں آنے والی لڑکیوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ اب کتنی الگ الگ کیٹیگری بنا کے لکھنے کی اجازت چاہ رہے ہیں. غیر محرم عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے. وہ سیریل لے کے آئے، وہ اسلامی پروگرام لے کے آئے یا کچھ بھی لے کے آئے، اگر وہ بے پردہ ہے تو اس کو دیکھنا شرعاً جائز نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ اخبار کا پوچھا ہے، اخبار تو سننا پڑتی ہے. جو شرعی مسائل ہیں وہ شرعی ہیں. بے پردہ عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو درس میں کنکھیوں سے دیکھنے والی، اللہ تعالیٰ خائنۃ العین کو بھی جانتا ہے. اور یہ تو کھل کھلا کے، اس میں تو خائنۃ العین والی بات نہیں ہے، سیدھا کھل کھلا کے دیکھنے والی بات ہے. تو پیٹ کی جانب سے بھی سنی جا سکتی ہے. اتنی مجبوری ہی کون سی بنی ہوئی ہے؟ کون سا وزیر اعظم ہیں ہم کہ ہم خبریں نہ سنیں گے تو بچ بھی نہیں پائیں گے. جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی ایک عورت کا بوسہ لے لیے تو رسول اللہ فرمایا کہ میرے ساتھ نماز ادا کیے ہو تو اللہ معاف کر دے گا، تو ترچھی نظر والے کو بھی معاف نہیں کرے گا. کیا بات ہے، کتنا نقطہ نکالا ہے. اللہ تعالیٰ ترچھی نظر والے کو بھی، اللہ تعالیٰ زانی کو بھی معاف کر سکتا ہے. وہ تو نظریں ہیں، وہ تو پورے گناہ کو بھی معاف کر سکتا ہے. لیکن کوئی یہ کہے کہ میں ایسے کر کے دیکھ رہا ہوں اور یہ اللہ نہیں جانتا، مسئلہ تو ہم نے وہ کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ معاف نہیں کرے گا. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں سامنے والی کے جوتے سے ڈرتا ہوا سیدھا سیدھا نہیں دیکھ رہا اور اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے، لہذا سائیڈ سے ٹیڑھی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں تو تمہاری ٹیڑھی نظر سے دیکھنا بھی تمہارا دیکھتا، مجھے یہ معلوم ہے. اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو ٹیڑھی نظر بھی معاف، سیدھی نظر بھی معاف، حتیٰ کہ بدکاری بھی معاف. لیکن اگر توبہ نصوح ہو، توبہ صادقہ ہو، سچی اور خلوص دل سے توبہ کرے تو اللہ رب العزت غفور رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ نہ سمجھیں کہ وہ ٹیڑھی نظر معاف نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کرے گا. لیکن کوئی معافی مانگنے والا تو ہو. اللہ تو روزانہ آخری رات کے آخری پہر آسمانی دنیا پہ نازل ہو کے کہتا ہے کوئی معافی مانگے ہم اسے معاف کریں، ہم سے کوئی حاجت طلب کرے ہم اس کی حاجت پوری کریں. اللہ تو اعلان کرتا رہتا ہے. لہٰذا یہ نہ گھبرائیں کہ وہ معاف نہیں ہوگی، معاف ہو سکتی ہے. لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ پہلے ٹکا کے دیکھ لیں اور بعد میں معافی مانگ لیں کہ چلے معافی مانگ لیں گے. یہ پری پلان گناہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. آپ کہیے بار بار اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، کہیے کیا بات ہے. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ہر شخص میرے پاس قریب آئے گا، ایک شخص کا میں حساب لوں گا، پیر ایسا جمع دوں گا جب تک کہ جواب نہ دے دل نہیں سکے. اس کا مفہوم یہی ہے نا کہ جب تک، یہ اللہ پاک نے نہیں فرمایا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو نبی کا ارشاد ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک رہنے دیا جائے، اللہ کی طرف منسوب کرنا منع ہے. یہ حدیث ہے
لا یزالو لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن اربع، بندے کو اس وقت تک اپنی جگہ سے پاؤں ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ ان سے 4 سوال نہ کر لیے جائے۔ تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور محشر کے میدان سے تعلق رکھتی ہے۔ محشر کا میدان ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جب تک 4 چیزوں کا سوال نہیں کر لیا جائے گا اپنی جگہ سے پاؤں نہیں ہلا پائے گا۔ ان میں سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے عمر کہاں ضائع کی، اور خاص طور پر جوانی کے بارے میں دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی کیسے گزاری۔ تیسرا سوال ہوگا کہ تمہیں علم دیا تھا، تم نے اس کا کیا کیا؟ پڑھتے رہے، عمل کی باری آئی تو چھپتے رہے، کیا علم پر عمل بھی کیا یا نہیں کیا؟ اور چوتھا سوال ہوگا مال کے بارے میں، من این اکتسب و فیما انفق، کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا۔ بظاہر یہ 2 سوال ہیں، کمایا کہاں سے، سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، گھٹالہ، اور لگایا کہاں، یہ بدکار لوگوں پہ صرف کر دیا، غلط جگہوں پہ لگا دیا یا صحیح جگہوں پہ صرف کیا۔ مسجد میں حاجت تھی نہیں دیا، پلے گراؤنڈ والوں کو جا کے دے کے آ گئے، کرکٹ کھیلنے والے کو دے کے آ گئے، مسجد میں نہیں دیا۔ اسی طرح کہاں کہاں دینے کی جگہ بنی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جائز اور حلال کمانے کی اور صحیح جگہ پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ لوگ ہیں کچھ فرقے والے مسا کرتے ہیں تو ایک سائیڈ چوتھا حصہ ایسے ہی کرتے ہیں، کہنے پہ یہ سر کے ایک سائیڈ سے مسے کا کہیں آج تک ہم نے نہیں پڑھا، وہ پتہ نہیں کس فرقے والے ہوں گے، کیونکہ بظاہر ایسا کوئی نہیں ہے کہ سر کے ایک سائیڈ کا مسا کیا جائے۔ آپ نے دونوں ہاتھوں کو اس طرح رکھ کے آخر تک لے جا کر واپس یہیں تک لانا ہے کہ سنت جو ہے وہ ہمیں بتائی ہے۔